جب پیغمبر کریم نے یہاں سے دعوت شروع کی تو سارے کا سارا عرب بھی مخالف، سارے کے سارے یہودی، نصرانی، پیر اور مولوی مخالف، پروپیگنڈے، کبھی شاعر کہا، کبھی مجنون کہا، کبھی پاگل کہا، تو کبھی کاذب کہا، کذاب کہا، کبھی اشر کہا، اتنے بڑے فتوے لگائے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ عربی سمجھتے تھے۔ کیا تھے؟ ان کی زبان کیا تھی؟ انہیں پتہ چل گیا لا الہ الا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ تو آج کا عجمی مسلمان ہے نا، کلمہ گو مسلمان، یہ لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں اور یا علی مدد بھی کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، یا رسول اللہ مدد بھی کہتے ہیں، یا لا الہ الا اللہ بھی تے مردے بھی سنتی، لا الہ الا اللہ بھی تے بابا کلندر بھی مشکل حل کرتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی تے یا مدح المدد یا غوث اعظم بھی۔ یہ تو ہے نا عجمی نہاتا دھوتا کلمہ گو، جس کو مولوی نے سرٹیفکیٹ دی، بس کلمہ پڑھ لے جنت منتظر ہے، اور کلمے کی ضربے لگا۔ لیکن وہ عربی تھے، وہ سمجھ گئے کہ جب لا الہ الا اللہ آ گیا نا، اب بابا ابراہیم بھی نہیں سنتا۔ لا الہ الا اللہ نے بتا دیا کہ اب نہ بابا ابراہیم سنتا ہے، نہ اسماعیل سنتا ہے، نہ لات منات عزا یہ کچھ کرنے والے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، نہ کروا سکتے ہیں۔ اور اب لا الہ الا اللہ آ گیا۔ لا الہ الا اللہ بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی پکارے سننے والا نہیں، بی بی مریم بھی پکارے سننے والی نہیں، حضرت عزیر بھی پکارے سننے والا نہیں، ہبل لات منات عزا بھی پکارے سننے والا نہیں۔ تو جب وہ سمجھ گئے کہ لا الہ الا اللہ مانا تے سارے ہی صفایا ہو جاتے، اس لیے وہ مخالف ہوئے۔ اور آج کلمہ پڑھنے والا ماشاءاللہ، اس کو پیروں نے کہا بس تو کلمے دا ورد پکا اور کلمے کے ٹوٹے کر۔ یاد رکھو تمام علماء کا فتویٰ ہے، کسی ایک کا نہیں۔ سید محمود آلوسی انہوں نے روح المعانی میں لکھا کہ جب تک کلمے کو سمجھا نہیں اس وقت تک مسلمان نہیں۔ سمجھنا ہوگا الہ کا معنی۔